الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمدللہ یہ عظمت قرآن کی مجلس ہے. بہت سارے بچوں نے قرآن مجید از بھر اپنے دل میں محفوظ کیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل رحمت سے یہ سعادت ہر مسلمان کو نصیب فرمائے. قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کے دل میں محفوظ ہو. جس دل کے اندر قرآن کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں ہے وہ دل ویرانہ ہے. تو جو صرف تصدیق کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایسے نظارے عطا فرما دیتے ہیں. جن بچوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، اپنے دل کے اندر محفوظ کیا، ان کی کیا شان ہے. آج ایک واقعہ عرض کرتا ہے. ہمارا ایک اسلامی ملک ہے الجزائر. عرب ملکوں میں شمار ہوتا ہے. وہ افریقہ میں یہ ملک واقع ہے. اس ملک کے ایک شہر میں ایک ماں نے اپنی بیٹی سکھا کہ جاؤ بیٹا دوسری شہر میں وہاں جا کر فلاں قاری صاحب سے قرآن مجید حفظ کرو. وہ قاری صاحب اس خدمت کے لیے مشہور ہے. چنانچہ وہ بچہ قاری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست پیش کی تمہیں حفظ کرنے کے لیے فلاں شہر سے. قاری صاحب نے فرمایا کہ بیٹا ابھی چھوٹے ہو، جب بڑے ہو جانا تو پھر آنا، پھر میں داخل کروں گا، پھر میں تمہیں حفظ کروں گا. بچے نے کہا جی میں اتنے دور سے آیا، میری ماں نے بڑے شوق سے بھیجا ہے، آپ مجھے واپس نہ کریں، میں کوئی خدمت کر لوں گا، آپ مجھے داخل کر لیں اور مجھے قرآن مجید حفظ کریں. قاری صاحب نے کہا نہیں، کوئی چھوٹے ہو جو واپس کریں. بچہ مجبور ہو گیا، واپس چلا گیا. جب کسی کا دل ٹوٹتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں آ جاتی ہے. من کثرت القلوب، میں ان لوگوں کے پاس ہوتا ہوں جن کے دل ٹوٹتے ہیں. بیٹا وہاں کے پاس حاضر ہوا اور واقعہ عرض کیا. تو رات کو ماں بیٹا سوئے، تو رات کو نبی علیہ السلام کی زیارت بچے کو ہوئی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تم جاؤ اس قاری صاحب سے کہنا مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے، مجھے آپ حفظ کریں. بچے کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی. خواب ہی کے اندر وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر قاری صاحب نے مجھ سے پوچھ لیا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تمہیں نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کہنا زمارہ. اچھا خواب مکمل ہو گیا. اگلے دن پھر بچہ چڑھ پڑا. قاری صاحب دروازے پر حاضر ہوا، دستک دی، قاری صاحب آ گئے. قاری صاحب نے کہا ارے تم پھر آ گئے، میں نے کہا نہیں تھا تو ابھی چھوٹا ہے، تھوڑا بڑا ہو جانا تو پھر آنا. قاری صاحب نے ڈانٹ کیا. بچے نے ساری بات سمجھ لی، برداشت کی. اس کے بعد مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا. ہم قاری صاحب اس کو اندر لے گئے، احترام کے ساتھ بٹھایا، کھانا پیش کیا. اس نے کھانا پیش کیا
بچے نے کہا قاری صاحب اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ مجھے یہ نہ بتا دیں کہ زمرہ کا کیا مطلب ہے۔ اب قاری صاحب کی باری تھی، قاری صاحب رونے بیٹھ کے روتے رہے۔ جب قاری صاحب کو سکون آیا، قاری صاحب نے فرمایا بیٹا کچھ عرصہ پہلے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی اور نبی علیہ السلام سے میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ قرآن والے جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا زمرہ بڑے بڑے قافلوں میں یہ اسلام آباد کا قافلہ ہے، راولپنڈی کا قافلہ ہے، یہ پشاور کا قافلہ ہے، یہ لاہور کا قافلہ ہے، بڑے بڑے قافلوں میں جائیں گے۔ وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، چلایا جائے گا جن لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا جنت کی طرف بڑے بڑے قافلے۔ تو تقوی والے، قرآن والے، حملۃ القرآن، قرآن کو اٹھانے والے، قرآن کی خدمت کرنے والے بڑے بڑے قافلوں میں جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنی مخلوق کو جنت میں داخل کریں گے۔ جنت کے بہت سارے دروازے ہیں اور ایک دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے لے کر یمن ملک کے شہر صنعا تک، آپ یوں سمجھ لیں یہاں سے لے کر ملتان تک یا اس سے بھی آگے کسی جگہ تک اتنا بڑا ایک دروازہ ہوگا اور ایک وقت آئے گا وہ کھچ بھرا ہوا ہوگا لوگوں کی رش کی وجہ سے۔ اللہ اتنی مخلوق کو جنت کا میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ قرآن والے جو ہیں بڑے احساس اکرام کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی اور علم کی جو نعمت عطا فرمائی ہے، علم دین کی نعمت، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے اس ملک کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کا نام تھا علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ، تنظیم اہل سنت پاکستان کو صدر گزرے، بڑا کام کیا انہوں نے۔ حضرت علامہ صاحب ایک وقت تھا جب طالب علم تھے، دورہ حدیث کرنے کے لیے ڈابیل گجرات، ہندوستان میں ایک علاقہ ہے گجرات، وہاں کا ایک شہر ہے ڈابیل، وہاں ایک بہت بڑا مدرسہ تھا، اس میں بڑے بڑے اساتذہ کرام تھے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے اساتذہ علم اس مدرسے کا استاذ تھے۔ تو علامہ صاحب بھی وہاں دورہ حدیث کرنے کے لیے گئے۔ متمم صاحب نے کہا بیٹا طلباء کے اخراجات کی جو صورت تھی وہ تو مکمل ہو گئی، ہمارے پاس اخراجات کی صورت باقی نہیں رہی ہے۔ اگر اخراجات کا آپ انتظام کر سکتے ہیں، اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکتے ہیں، کلاس میں بیٹھ کے جا سکتے ہیں۔ اب علامہ صاحب مدرسے کے بعد جا کر کے بیٹھ کے پریشانی میں کہ میں تو پنجاب سے آیا، دور دراز صاحب غریب طالب علم ہوں، میں اپنے اخراجات کا کیسے انتظام کروں؟ اسی پریشانی کا وقت ہے، ایک بوڑھی اماں وہاں سے گزر رہی تھی، اس نے ایک طالب علم کو پریشان دیکھا، اس نے کہا بیٹا تم کیوں پریشان ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اماں میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، لیکن متمم صاحب نے کہا ہے کہ کھانے پینے کے اخراجات کی کوئی صورت نہیں ہے ہمارے پاس، وہ جو بھی تھی وہ مکمل ہو گئی، پڑھنے کی اجازت ہے لیکن اخراجات کا خود انتظام کرو، تو میرے پاس اخراجات کا کوئی انتظام نہیں۔ اس اماں نے کہا بیٹا میرے پاس اتنا ہی انتظام ہے کہ 2 روٹیوں کا انتظام روزانہ ہو سکتا ہے، ایک روٹی میں کھاؤں گی اور ایک روٹی میں تمہیں دوں گی، تم اطمینان کے ساتھ صبر کر کے اپنی تعلیم مکمل کر لو، جب تک تم یہاں ہو میں زندہ ہوں میں ایک روٹی تمہیں پیش کرتی رہوں۔ اچھا اس اماں نے ایک روٹی کا ذمہ لے لیا، حضرت کو گزارا چل پڑا، حضرت مدرسے میں داخل ہو گئے اور حضرت کا تعلیمی سال مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت اپنے علاقے میں آ گئے، انہوں نے بڑا کام کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت کو حج کا موقع نصیب فرمایا۔ حج کرنے کے بعد زیارت رسول کے لیے، روزہ رسول کی زیارت کے لیے مدینہ شریف تشریف لے گئے، تو خواب میں مدینہ پاک میں دیکھا وہ بوڑھی اماں جو ہے وہ روزہ انور کے پاس ہے، تو عرض کیا اماں آپ کیسے یہاں پہنچے؟ اس اماں نے فرمایا بیٹا وہ جو میں ایک روٹی تمہیں پیش کرتی تھی اس روٹی نے مجھے یہاں پہنچایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علم دین کی خدمت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اپنے ہاں قبولیت عطا فرماتے ہیں اور ان کو بھی نبی علیہ السلام کو قرب اور جواب نصیب فرما دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اس علم کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک کے حافظ کے بارے میں، قرآن پاک کے حاملین کے بارے میں، قرآن پاک کی خدمت کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حملۃ القرآن اہل اللہ، یہ قرآن مجید کے اٹھانے والے جو لوگ ہیں، قرآن مجید کے حافظ، قرآن مجید کی خدمت کرنے والے لوگ، کہ ایسے جیسے اللہ کے گھر کے لوگ، اس کے گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اس کو پورا اکرام اور احترام ہوتا ہے، اس طریقے سے یہ بھی اللہ کے ہم بڑے احترام اور اعزاز والے لوگ ہیں۔ چنانچہ حافظ قرآن کے والدین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کے جو والدین ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج عطا فرمائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ اچھی روشنی، اگر وہ سورج تمہیں ہمارے دنیا کے کسی گھر میں آ جائے، دنیا کے کسی گھر میں سورج آ جائے کتنی بڑی روشنی ہوگی، فرمایا کہ اس سے زیادہ روشنی ہوگی اس تاج کی جو حافظ قرآن کے والدین کو پہنایا جائے گا۔ اور حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا؟ جس نے قرآن مجید کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، یعنی اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو جو شان عطا فرمائیں گے، یہ شان ہوگی کہ اللہ پاک فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں کو طے کرتا جا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ فإن آخر مقام عند آیت تقرأها، تمہارا آخری مقام وہاں ہے تو آخری آیت تم پڑھو۔ یہ تو حافظ مقام، حافظ کا اپنا مقام ہو گیا، اور والدین کا مقام آپ نے سن لیا کتنا اونچا ہوگا۔ اور حافظ اپنے لیے بھی رحمت، اپنے ماں باپ کے لیے رحمت، اور اپنی برادری اور رشتہ داروں کے لیے بھی رحمت۔ فرمایا جس نے قرآن مجید کو یاد کیا اور اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ایسے 10 رشتہ داروں کو جو کہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنمی بن چکے، ایمان والے تھے لیکن بدعمالیوں کی وجہ سے جہنمی بن چکے تھے، اللہ تعالیٰ ایسے 10 رشتہ داروں کے بارے میں اس حافظ قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، اور ان 10 رشتہ داروں کو جہنم سے نجات عطا فرمائے، جنت میں پہنچائے۔ تو حافظ قرآن اپنی ذات کے لیے بھی رحمت، اپنے ماں باپ کے لیے بھی رحمت، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی رحمت، اور پھر اگر اس کو اللہ تعالیٰ علم بھی نصیب فرما دے اس کے ساتھ قرآن کا علم بھی، پھر تو یہ رحمت کا ایک بہت بڑا کہ سمندر بن جاتا ہے۔ اللہ اپنے فضل رحمت سے مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو قرآن مجید پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افمن یعلم، کیا وہ شخص جس کو یہ یقین ہے انما انزل الیک من ربک الحق، وہ قرآن پاک اور وہ دین جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے سچ ہے، کمن ہو آگا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے۔ تو گویا جس شخص قرآن پاک کی تصدیق حاصل نہیں، یہ اندھا ہے۔ دنیا کے جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جتنی ان کی ڈگریاں ہیں، جتنی ان کا دنیا کا مراتب اور مقام ہیں، یا جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے اس مسلمان کے مقابلے میں۔ اس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تصدیق کی نعمت نصیب کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل رحمت سے ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی، پڑھانے کی، اس کا علم آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہ عاجز بوڑھا ہے، بیمار ہے، تقاضے اور پریشانیاں ہیں، جی تو چاہتا تھا اس محفل کے آخر تک رہتا، لیکن اپنی مجبوریوں کی وجہ سے میں حضرات علماء کرام سے اجازت پہ ہوں گا اور معذرت بھی پیش کرتا ہوں کہ میں اس مبارک محفل کے آخر تک نہ رہ سکا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔